عشق کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے اس بات کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے. اردو شاعری میں ہم دیکھتے ہیں، سب لوگ جڑ جائیے، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اگر جگہ ہو تو بیٹھ جائیے. ہم عشق پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو بات جو ہے وہ تھوڑی سی ہیوی ہو سکتی ہے. اور اردو شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو کے زمانے سے لے کے اراؤنڈ 12th-13th سینچری سے لے کے آج تک 21st سینچری عشق پہ بات ہو رہی ہے اردو میں. اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں اردو کے علاوہ بھی عشق پہ بات ہوتی رہی ہے، اور لوگوں نے کیا کیا کن کن باتوں کا اظہار کیا ہے، کن کن خیالات کا اظہار کیا ہے عشق کے بارے میں، یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ عشق کا سفر کیسا رہا ہے. تو غالب کہتا ہے کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. یہ عشق کی ڈیفینیشن غالب نے دی تھی. یعنی کہتے ہیں کہ عشق ایک انکنٹرولیبل آگ کی طرح ہے جو اپنی آپ کو جب اپنی چپیٹ میں لے لیتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو کیا ہو گیا اس کے ساتھ. مطلب اس کو احساس نہیں رہتا کہ یہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے، یہ اتفاق ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ویسے تو عشق کا سلسلہ کافی پرانا ہے اور کافی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ. شعر دیکھیے گا، سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے ہیں. سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ، ہم لوگ بھی فقیر اسی سلسلے کے ہیں. تو اگر خصوصاً اردو کی بات کی جائے تو یہ سلسلہ ہم شاید امیر خسرو سے کہہ سکتے ہیں کہ امیر خسرو نے بات کی تھی سب سے پہلے کہ زحال مسکین مرکم برنجش درائے نینا بنائے بتیاں، یا پھر چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے. وہ بھی ایک دور تھا جب عشق جو ہے معشوق میں کھو جانے کا نام تھا. معشوق کی ہر بات جو ہے وہ اس طرح ایک تیر کی طرح عاشق کو لگتی تھی اور وہ اس میں نڈھال ہو جاتا تھا، کبھی مر جاتا تھا. تو غالب کہتا ہے کہ وہ ایک تیر نیم کش کی طرح، وہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا. تو یہ عشق کی ایک خاصیت جو تھی اس زمانے میں. تو کچھ سال ہم امیر خسرو سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو قلی قطب شاہ حیدرآباد دکن گولکنڈہ اس ایریا کے ایک بادشاہ تھے، ایک سلطان تھے. انہیں شاعری کا بھی شوق تھا. تو شاعری میں انہوں نے ایک بات کہی کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یعنی پیا کے بن پیالہ پیا جائے نا، پیا بن نہ ایک تل جیا جائے نا، ایک پل بھی ایک پل جیا جائے نا. اور قطب شاہ نہ دے مجھ دیوانے کو پند، پند کہتے ہیں مشورے کو، قطب شاہ نہ دے مجھ دیوانے کو پند، دیوانے کو کچھ پند دیا جائے نا. یہ 17th سینچری میں قلی قطب شاہ نے یہ بات کہی. اچھا، اس کے بعد اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک شاعر کا نام اکثر اردو کے حوالے سے لیا جاتا ہے، ولی دکنی کا نام. کہ ولی دکنی جو تھے وہ دکن سے اٹھ کے آئے تھے دلی کی طرف، اور ان کا دیوان جو ہے وہ پھر پاپولر ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بے ہوشی اور اپنی بے خودی جو ہے اس پہ ایک طرح کا فخر کیا کہ اس میں ایک اطمینان بھی ہے. ہم اگر ایک محبوب جو بھی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اگر ہم اس میں کھو گئے ہیں تو وہ کھو جانا ہی جو ہے وہ الٹیمیٹلی عشق ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جسے عشق کی تیر کاری لگے، جسے عشق کی تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے. اچھا، یہی ایموشن میر کا بھی ہے جس کو میں آگے بھی بتاؤں گا کہ عشق اس سے پہلے کھو جانے کا نام چل رہا تھا، اب یہ ہو گیا کہ عشق جو ہے وہ آسان چیز نہیں ہے. مطلب کھو جانا بھی جو ہے وہ آسان، ایک تو مل جانا یا پانا اپنے آپ میں ایک مشکل کام ہے، لیکن کھو جانا بھی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی چیز میں بالکل اتنا محو کر دیں کہ آپ کو اپنی ہستی کا احساس ہی نہ ہو. انہی کے ہم عصر ایک شاعر تھے سراج اورنگ آبادی، جن کا بہت مشہور شعر ہے کہ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی. خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی. یہ وہی عشق میں آپ دیکھیں بے خبری کا عالم ہے. مطلب الٹیمیٹلی ایوری بڈی از لائک کائنڈ آف کنونسڈ کہ عشق مطلب بے خبری ہے، بے خودی ہے، بے ہوشی ہے، ہوش کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. یہ بات چل رہی ہے 18th سینچری کے آس پاس. اچھا، عشق اردو میں دو طرح کا ہوتا ہے، عشق حقیقی اور عشق مجازی. تو عشق مجازی یعنی دنیاوی عشق، عشق حقیقی یعنی خدا سے عشق. اور اکثر اردو میں ان دونوں کا امتزاج دیکھا جاتا ہے، اس کو مکسچر بنا کے دیا جاتا ہے کہ جو عشق مجازی ہے وہ حقیقی بھی ہے، جو حقیقی بھی ہے وہ مجازی بھی ہے. مطلب وہی لڑکی جو آپ کو پسند آ رہی ہے
اسی میں آپ کو اسی کے نینوں میں آپ کو کہیں خدا نظر آ جائے گا. جب آپ خدا کو ڈھونڈنے جائیں گے تو کوئی لڑکی نظر آ جائے گی. اس طرح سے وہ مکس ہو کے چلتا ہے. تو میر کہتا ہے کہ گو حقیقی کا یا مجازی کا. تقریر تو نہیں ہو رہی, آپ کنیکٹ کر پا رہے ہیں نا؟ ہاں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ کوئی تقریر کی طرح پیش کی جائے. تو عشق ہے, سبھی لوگوں نے کیا ہے اپنے اپنے دور میں, مجھے لگتا ہے, تو اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے. تو میر کہتا ہے اپنے لہجے میں کہ گو حقیقی کا یا مجازی کا, شغل بہتر ہے عشق بازی کا. سب سے اچھا جو شغل ہے یا شغل ہے, جو ایک مصروفیت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ عشق کیجیے. یہ میر کا کہنا تھا. بیک ٹو ولی دکنی, جو دلی آئے اپنے اردو دیوان کو لے کے, اور اردو میں ایک اردو مطلب یہاں کے دلی کے سرکلز میں انہوں نے ایک تہلکہ مچا دیا, کیونکہ لوگ تو یہاں پہ فارسی میں شاعری کرتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اردو میں بھی شاعری ہو رہی ہے, یہ کون سی ریختہ جیسی زبان ہے, یہ کیا ہے, تو پہلے تو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا کہ نہیں, یہ شاعری کے لیے کوئی زبان نہیں ہے. لیکن پھر دھیرے دھیرے انہوں نے پک اپ کیا اس کو, اور پھر یہاں کے لوگوں نے شاعری کرنا اردو میں شروع کی. تو ان اینی کیس ولی کا اردو دیوان جب دلی کی فضا پر چھا گیا, اس کے نتیجے میں بہت اچھے اچھے شاعر جو ہے دلی میں آگے آئے. سودا, مصفی, درد, میر, اس جیسے اور بھی بہت سارے شاعر جو ہیں وہ اردو کو میسر آئے ولی دکنی کے دلی آنے کی وجہ سے. سودا عشق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فکر معاش یاد بتاں یاد رفتگاں. معاش مطلب پیسے کی فکر, بتا مطلب معشوقوں کو کی یاد, اور یاد رفتگاں جو گزر چکا اس کی یاد. فکر معاش یاد بتاں یاد رفتگاں, اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے, اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے. مصفی کہتے ہیں کہ مصفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, مصفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. تو یہ عشق کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم تو چھوٹا موٹی چیز سمجھتے تھے, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ تو. خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. ارض یعنی دنیا, مطلب زمین, اور سما آسمان. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی وہ دل ہے جہاں تو سما سکے. یہ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے. میں اس لیے ریفرنسز دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خود سرچ کر سکیں اس کے بعد کہ ہاں یہ شاعر ایسے ایسے گزرے ہیں, ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی. ان کے پورا کلام آپ پڑھ سکتے ہیں, ریختہ بھی موجود ہے, ریختہ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میر تقی میر نے کہا کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے, عشق ایک میر بھاری پتھر ہے, کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے, یہ تجھ جیسے کمزور آدمی سے یہ کیسے اٹھ سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کم و بیش ایک ہی طرح کی ایک سینچری میں یا ایک ٹائم پیریڈ میں ایک طرح کے خیالات جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ قلی قطب شاہ کے زمانے میں جائیں تو وہاں بے ہوشی اور بے خودی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم عصر جتنے شاعر ہیں وہ کم و بیش ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں کہ مشکل چیز ہے. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کی مطلب یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ہی دل میں آ سکتی ہے, ہر کسی کے دل میں نہیں آ. جگر کی بات انہوں نے کی تھی, تو جگر نے, خیر بات کی بات ہے جگر, میں وہاں بھی پہنچوں گا. لیکن جگر کا بھی ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا بن سکا, ہم نے سینے سے لگایا دل نہ اپنا بن سکا, مسکرا کے تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا, مسکرا کے تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا. اچھا, تو ہم بات کرتے 18 سینچری کی, جب میر موجود تھے, سودا تھے, مصفی جیسے شاعر تھے. اس کے بعد ہم اردو کی پینیکل پہ آتے ہیں, اردو کی اپنی اوج پہ آتے ہیں, عشق کی اوج پہ آتے ہیں. ہمارے سامنے مرزا غالب جیسا شاعر 1797 میں پیدا ہوتا ہے, 12-13 سال کی عمر میں بڑے بڑے شعر کہنے لگتے ہیں, اور 1815-1820 تک آتے آتے غالب ایک امپورٹنٹ شاعر بن جاتے ہیں. ان کا دیوان بھی پہلا جو دیوان ہے یا مجموعہ شائع ہو جاتا ہے. غالب کہتے ہیں کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. تو یہ بڑا ہی عشقیہ اور صوفیانہ خیال جو ہے اس کو پرویا جاتا ہے غالب کی اپنی زبان میں. مومن جب اپنی بات کہتے ہیں تو غالب تو وہی کہتے ہیں ہم تو اپنا دیوان آپ کے آگے رکھ دیں گے, آپ نے ایسا شعر کہہ دیا ہے. وہ شعر اگر کسی کو یاد ہو, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ غالب کے بعد مومن نے یہ بات کہی, جس کو غالب نے بھی بہت سراہا, اس زمانے کے لوگوں نے بہت سراہا. اسی غزل کا ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ درد دل یار کو لکھوں کیوں کر, ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا,
اور کیوں کرے کیوں سنے عرض مسترب مومن، کیوں سنے عرض مسترب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا. تو یہ مومن کہتے ہیں اپنی زبان میں. اچھا، اب کسی بات پر نہیں آتی، یہ غالب فرماتے ہیں. آتش ایک شاعر گزرے ہیں جو جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے، لکھنؤ اسکول آف پوئٹری کے. اچھا، اردو میں دو اسکولز آف پوئٹ مینلی دو اسکولز آف پوئٹری کہے جا سکتے ہیں، دلی اسکول اور لکھنؤ اسکول. دلی اسکول کو بہت زیادہ پڑھا بھی گیا ہے اور سنتے بھی بہت زیادہ. لکھنؤ کو میں سمجھتا ہوں اتنی امپورٹنس تو ملی ہے، اتنی اٹینشن، اتنی توجہ نہیں ملی جتنی اس کو، جتنا اس کا جتنی مستحق ہے وہ، جتنی جس توجہ کی. تو آرزو فرماتے ہیں کہ یہ آرزو تھی، آتش فرماتے ہیں، سوری، آرزو لکھنوی ایک اور شاعر تھے. آتش کہتے ہیں کہ یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے. پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. تو یہ آتش اپنے انداز میں بتاتے ہیں کہ یہ بھئی عشق ہم کس طرح بات ہم اپنی رکھتے ہیں عشق میں. اچھا، اس کے بعد تو پھر ایک کہہ لینا ایک لڑی سی کھل جاتی ہے، ایک پانی بہنے لگ جاتا ہے کہ 1850s کے بعد اردو شعراء اتنے زیادہ ہیں، اتنی کثیر تعداد ہے اردو شعراء کی کہ آپ مطلب گن بھی نہیں سکتے. مطلب ہر گلی کوچے میں ایک شاعر ہے وہاں. یہ حال ہو گیا اردو شاعری کا. اور حال یہ نہیں مطلب اتنا پاپولیرٹی ہے اس کی، ہر انسان شعر کہنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے خیال میں وہاں بھی کوئی شعر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور عاشق ہر حال میں جو ہے وہ ہر حال میں کھو جانے کو تیار ہے. اور اس کا چرچا، حسن کا چرچا بھی بہت ہے. حسن کا جیسے امیر مینائی لکھنؤ کی ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا، حسن و عشق ایک ایسی چیز ہے جو ایک رشتہ ہے، اکثر بتایا جاتا ہے. حسن جو محبوب ہے اس کو حسن بھی کہا جاتا ہے کہ شی از بیوٹی سراپا، بالکل ٹاپ ٹو باٹم شی از ایبسلیوٹ بیوٹی. اور دیٹ اٹ از ایبسلیوٹ بیوٹی، خدا از ایبسلیوٹ بیوٹی. اور عشق جو ہے وہ شاعر خود ہے، یا انسان جو ہے وہ اپنی جو کچھ وہ فیل کرتا ہے، وہ آل آف دیٹ از عشق. اینڈ امیر مینائی کہتے ہیں کہ سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، نکلتا آ رہا ہے آفتاب آہستہ آہستہ. تو بڑی مشہور غزل ہے امیر مینائی کی. اس کو تھوڑا مجازی کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عشق مجازی یا دنیاوی عشق کی طرف زیادہ ہے. اور غالب نے بھی ایسی کچھ کہا ہے کہ عاشقی صبر طلب. اور اچھا، اس میں غالب نے ایک طرح کا ڈائگنوسس دیا ہے کہ عاشقی اور اس کی بنتی کیوں نہیں ہے، طبیعت کی کیوں نہیں بنتی. تو غالب کہتا ہے کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب. یعنی عاشقی جو اپنے آپ میں چیز ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس میں اس کو صبر چاہیے، اور جو ڈیزائر ہے، جو تمنا ہے، وہ بہت بےتاب ہے. تو عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک. کہ یہ تو ایک پیراڈاکس ہے، ایک طرح کا تضاد ہے جو چل رہا ہے. تو غالب یہاں پہ یہ بات کہتے ہیں. اچھا، اسی کے بعد ایک شاعر آتے ہیں جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، داغ دہلوی. داغ دہلوی بہت بڑے شاعر گزرے اپنے زمانے کے، بہت استاد شاعر تھے، ایون علامہ اقبال جیسے لوگوں کے استاد رہ چکے ہیں وہ. تو داغ نے اس میں ایک نیا زاویہ اس میں ڈالا، ایک اپنا منفرد انداز میں. کہتے ہیں کہ بھئی اچھا، ابھی تک یہ تھا کھو جانے کا نام تھا، بے صبری کا نام تھا. اب وہ شاعر اس پوائنٹ پہ آ گئے، یار میری بات نہیں سنتے ہیں آپ. ہاں، تو داغ کہتا ہے کہ بات میری کبھی سنی ہی نہیں، جانتے وہ بری بھلی ہی نہیں، اٹھ گئی یوں وفا زمانے سے جیسے گویا کسی میں تھی ہی نہیں. تو یہ داغ کا انداز ہے. اس میں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بات جگر کی کہی گئی تھی کہ داغ کے بعد، داغ کا انتقال ہوتا ہے 1900 میں. امیر مینائی ان کے ہم عصر تھے، ان کا انتقال ہوا 1904 یا 1905 میں، یا اسی کے آس پاس. دونوں حیدرآباد دکن میں ہی دفن ہیں. اس کے بعد جلیل مانک پوری ایک صاحب ہے جو وہاں کے رائل پوئٹ تھے، دکن کے نواب کے. ان کا کلام کافی اچھا ہے، کافی مزیدار کلام ہے ان کا. اور وہ لیکن وہ کنٹینیو وہ داغ کے انداز میں ہی کرتا ہے. جگر تک جب ہم آتے ہیں تو جگر اور اظہر گونڈوی نے مل کے جو کام کیا، اظہر گونڈوی نے صوفیانہ شاعری بہت اچھی کی، اور جگر نے جو عشق کا ایک فلسفہ بیان کیا کہ بھئی کہتے ہیں اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. یا پھر جگر کہتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے.
جگر کے یہاں عشق کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے. اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو جگر مراد آبادی کو ضرور پڑھیے, کیونکہ عشق کے ٹاپک کو انہوں نے بہت زیادہ ڈیل کیا ہے. یہ پڑھنا مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ جو میں بات کر رہا تھا نا, بات میری کبھی سنی ہی نہیں, اسی طرح کا آپ ایک انداز دیکھیں. ایک شاعر گزرے ہیں کچھ وقت پہلے, مصطفیٰ زیدی. وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں شاعر اپنی شرط لگا رہا ہے, اس میں عاشق اپنی شرط لگا رہا ہے کہ ابھی تک تو میں نے آپ کی بہت مان لی, اب آپ یہ سنیے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے, میں تو ایسے ہی ہوں اور ایسے ہی ملوں گا آپ کو, آنا ہے تو آئیے ورنہ مت آئیے, مجھے فرق نہیں پڑتا. تو عاشق جو ہے وہ ایک اپنا ایک اس میں خودداری بھی پیدا ہو رہی ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہاں سے, امیر خسرو سے بات چلی تھی, 12 13 سینچری 14 سینچری سے لے کے اب ہم آ گئے 19 20 سینچری تک. اور اسی زمانے میں اسی کی ہم آہنگ ایک آپ نے نظم سنی ہوگی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. فیض, فیض بھی کم و بیش یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جو میں پہلے آپ سے محبت کرتا تھا اب میں وہ نہیں کر سکتا آپ سے. یہ جو خاک میں لتھڑے ہوئے, خون میں نہلائے ہوئے جو جسم ہیں, یہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. عشق کے علاوہ وہ بھی عشق ہی ہے, جو دوسرے غم ہیں وہ انسانوں کا عشق ہے, وہ انسانیت سے عشق ہے. تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک انسان کے پیچھے پڑا رہا ہوں یا میں ایک خدا کے پیچھے پڑا رہا ہوں, بجائے اس کی کہ میں انسانیت سے عشق کروں. تو یہاں پہ فیض کا پورا کلام آپ پڑھیں گے اسی طرح کی بات. رقیب سے ایک ان کی بڑی مشہور نظم ہے, اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے. وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے ایکچولی کہ فیض ایک لڑکی سے محبت کرتے تھے اور پھر ان کی شادی ہو گئی, تو بہت عرصے تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی. جب واپس وہ آئے اس شہر میں تو وہ لڑکی انہیں ملی اور وہاں پہ ان کے شوہر بھی موجود تھے. تو اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب سا رشتہ ہو گیا, مطلب میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں, اب یہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہیں اور میں کیا کروں. انہوں نے اس پہ ایک نظم لکھی کہ تجھ سے جڑی ہوئی بڑی میری رشتے ہیں, میں مطلب اس لڑکی کو کہ تم شوہر ہو جس کو میں چاہتا تھا. لیکن وہاں پہ بھی وہ بات اسی طرف لے آتے ہیں کہ جب میں دنیا میں دیکھتا ہوں پریشانیاں تو یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. کہ میں دنیا جو پروگریسو رائٹرز موومنٹ جو آیا اردو میں, جس کو اردو میں جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کہتے ہیں, اس میں ان لوگوں نے انسانیت کو اور جو لیبر کلاس ہے اور جو عام انسان کی پریشانیاں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس میں جیسے ہم نے فیض کی بات کی, اور اس کے بعد مجاز ابھی جیسے پلے بھی کیے جا رہے تھے, مجاز بھی پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا حصہ تھے, انہوں نے بھی یہی بات کی. اور ان سب کو جب سمیٹتے ہوئے ہم اور آگے چلتے ہیں تو پھر فیض اور فراز کے یہاں دیکھتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے, اور اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. تو یہ فراز کا معاملہ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس انڈیا پاکستان دونوں میں بڑے اچھے شاعر گزرے. جمال احسانی جیسے شاعر آئے ہمارے سامنے, جنہوں نے کہا کہ اب یہ ایگزیکٹلی عشق کا معاملہ تو نہیں ہے, لیکن یہ مجھے بہت جدید اور بہت ماڈرن خیال لگتا ہے کہ اس ایک چھوٹے سے قصبے میں ریل ٹھہری نہیں, وہاں بھی چند مسافر اترنے والے تھے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ شعر کہ ایک نیا پہلو لے کے آئے ہیں, یا پھر یہ کہ مطلب یہ مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں آ رہے کہ یہ رنج نہیں کہ ہم دونوں ایک نہ ہو سکے, یہ افسوس ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا. تو یہ ایک پہلو. اور پھر جب ہم آتے ہیں آگے اب بالکل ماڈرن ایرا میں, کہ جب جان ایلیا کا نام مجھے لگتا ہے لینا ضروری ہے. جان نے تو بھیا کہ تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی, تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی, اسلام کی صدا میں بھی پرکار ہی رہو. ٹھیک ہے, اب تو یہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں چھین لے کوئی. اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ جان نے کہے ہیں, جس کو بہت سیلیبریٹ بھی کیا گیا. مجھے لگتا ہے ہمارا وقت بدلا, جیسے کہ دلیپ کمار کے بعد امیتابھ بچن آئے, یا ایسی مجھے لگتا ہے کہ فراز اور فیض کے بعد جان کا آنا ضروری تھا, جس میں عاشق جو ہے وہ اتنا زیادہ فل آف اینگر تھا کہ تم مجھے مل کیوں نہیں رہی یار, مطلب اب تم ہی بری ہو نا, انگور کھٹے والا حساب ہے, تم ہی بری ہو, تم نہیں مل رہی تو مطلب ٹھیک ہے, جسٹ لیٹ اٹ بی, آئی رادر بی ود مائی سیلف, میں خودکشی کر لوں گا لیکن اب تمہارے پیچھے تو نہیں جاؤں گا.
تو یہ ایک نیا ایک احساس جو ہے، ایک نیا کہہ لیں جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے لوگوں میں نہیں ہوا پتہ نہیں، لیکن آج جان کے یہاں تو ملتا ہے، لوگ کافی ایسوسیٹ بھی کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بار میں ایک ایگزام دینے کے گیا ہوا تھا، کئی سال ہو گئے، 5-6 سال ہو گئے. تو وہاں پہ رینڈملی کوئی بندہ میرے سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایسی بات نکلی تھوڑی بہت، ایگزام کے پیپر آنے والے تھے. تو میں نے پوچھا تمہیں شعر و شاعری پسند ہے؟ ہاں میں جان کو سنتا ہوں. میں نے کہا اچھا، اور کسی کو سنا؟ نہیں بس جان، سرکار جان. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو جان نے کوئی ایسا تار چھیڑا ہے لوگوں کے دلوں میں جو بہت لوگ ریزونیٹ کرتے ہیں جس چیز سے. میں نہ اس کو انڈورس کرتا ہوں نہ اس کے خلاف کہتا ہوں. میں کہتا ہوں میں جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرے، لیکن ہاں سارے شاعروں کو پڑھنا چاہیے. جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا یہ بھی سب عشق سے ہی ڈیل کر رہے تھے. جان نے بھی عشق سے ڈیل کیا، اور اس کی امید ناز کا، جان میں دیکھیں ایک بڑی اچھی ایک پہلو ایک آتا ہے، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی، مطلب ہم یہ کر سکتے تھے اور ہم نے کر کے دکھایا. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے ایک شاعر کا. اچھا، اس کے بعد جان سے پھر اب ہم اپنے 2000s کے ایرا میں ہم دیکھیں آج کے جو شاعر ہیں، تہذیب حافی ہیں، عمار اقبال ہیں، عباس قمر ہیں، قمر عباس ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. یہ عشق کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ جو آج کا شاعر ہے اس کی خاصیت یہ ہے، جیسے عمار اقبال کا شعر ہے نا کہ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. یہ بھی ایک طرح کی کنٹینیویشن ہے جان کی، آپ اگر غور کریں اس کو، کہ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، ہماری مرضی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں اتنی دیر انٹرٹین کر لیا، بہت بڑی بات ہے، اب تم جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. ایسی تہذیب آفی بھی کبھی ایک نیا انداز ہے کہ وہ یہ جغرافیہ اور یہ سائنس، سائیکالوجی وغیرہ یہ سب بھی جاننا ضروری ہے. کیا تم اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو؟ تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ لوگ عشق کو، مجھے لگتا ہے تہذیب آفی کے اس شعر میں لوگ عشق کو تھوڑا سا، جو کہ ایسے شاعر سامنے آ گئے جن لوگوں نے اتنی زیادہ عشق کو ریجیکٹ کر دیا ایک طرح سے، یہاں جانا ہے جاؤ مجھے فرق نہیں پڑتا. تو پھر اس طرح کا شاعر آ کے کہتا ہے کہ نہیں، عشق کو ابھی بھی ضرورت ہے توجہ کی، اور آپ باقی چیزوں کو سائڈ میں رکھ سکتے ہیں لیکن عشق کو سائڈ میں نہیں رکھ سکتے. عشق ایسی چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ سرکل ہے جو آپ دیکھیں 12th-13th سینچری سے لے کے امیر خسرو سے لے کے امیر مینائی سے ہوتا ہوا عمار اقبال اور یہ تہذیب آفی اور قمر عباس کہتے ہیں کہ رو پا رہے ہیں آپ بدھائی ہے روئیے، رو پا رہے ہیں آپ بدھائی ہے روئیے، ہے نا، اشکوں کو آرزو ہے رہائی ہے روئیے، آنکھوں کی اس آنکھوں کی اب اسی میں بھلائی ہے روئیے، ہم ہیں اسیر ضبط، اجازت نہیں ہمیں، ہم ہیں اسیر ضبط. اب اسیر ضبط کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ واپس کہیں نہ کہیں وہ کلاسیکل ایرا جو ہے وہ دوبارہ جھلکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ہم نہیں روئیں گے، ہم تو مجبور ہیں کہ ہم اپنے غم میں نہیں رو سکتے، لیکن آپ رو پا رہے ہیں تو آپ روئیے. یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے شاعر کا. تو یہ عشق کے حوالے سے میرے ذہن میں جو کچھ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بہت شکریہ، اور آئی ہوپ کہ آپ اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو.